السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ تھا، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ بہت غمگین رہتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ میرے بعد اتنی بڑی عالیشان بادشاہت کا مالک کون ہوگا۔ اس فکر میں وہ کئی وقت کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اور دربار میں بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے وزیر نے اس کے رنجیدہ رہنے کا سبب پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، میں اس بات سے فکر مند رہتا ہوں کہ میرے کوئی بال بچہ نہیں۔ اگر میں مر گیا تو میرے بعد میرا ملک اور خزانہ کون سنبھالے گا؟ وزیروں نے کہا، آپ بالکل نہ گھبرائیں اور اللہ کے فضل سے نا امید نہ ہوں۔ اسے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو اس سے مایوس امیدوار۔ ہم سب ابھی کسی فقیر کی تلاش میں جاتے ہیں، ان سے دعا کرائیں گے اور اللہ کی درگاہ سے امید ہے کہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو تسلی ہوئی اور اس کا دل مضبوط ہوا، اور سب وزیر فقیروں کی تلاش میں چاروں طرف نکل پڑے۔ سب سے بڑا وزیر بھی ایک طرف کو چلا گیا۔ چلتے چلتے اس کی نظر چھوٹی سی ایک باغیچے پر پڑی۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ اس میں جا اترا، کنویں سے پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ جگہ اچھی تھی مگر کوڑے کباڑ سے خراب ہو رہی تھی۔ وزیر نے وہاں جھاڑو دی اور کنویں سے پانی نکال کر چھڑکاؤ کیا۔ صفائی سے فارغ ہو کر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ باغیچی کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار کی طرف جا نکلا جو اسی باغیچے میں تھا۔ اس غار میں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وزیر نے اسے سلام کیا اور جب فقیر نے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے اپنا مطلب بتایا اور بادشاہ کے لیے اولاد کی دعا کروائی۔ فقیر نے اسے ایک سونٹا دیا اور کہا، یہ لے، اسے اس باغ کے کسی آم کے درخت پر مار، ایک آم جھڑے گا، بس وہی لے کر تم واپس چلے جانا اور بادشاہ کی بیگم کو کھلانا۔ خدا کے فضل سے امید ہے کہ بادشاہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ وہ سونٹا تو فقیر کو واپس دیا اور خود آم لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور فقیر کا پیغام سنایا۔ بادشاہ خوشی خوشی محل میں پہنچے اور بیگم سے کہا، یہ آم کھا لو۔ بادشاہ بیگم نے وہ آم لیا اور کھا لیا۔ خدا کی قدرت سے 9 مہینے کے بعد بیگم کے ہاں خدا نے لڑکا دیا۔ محل میں بڑی خوشی منائی گئی، خوب جلسے کیے گئے، غریبوں کو اس قدر خیرات دی گئی کہ وہ مالا مال ہو گئے۔ مگر افسوس، بچہ پیدا ہونے کے 6 دن بادشاہ بیمار ہو کر مر گئے۔ اس کا صدمہ بیگم کو بہت ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ ہائی، یہ کیسا منحوس بچہ پیدا ہوا کہ میرا پیارا خاوند دنیا سے چل بسا۔ 1 سال کے بعد وزیر نے بیگم سے کہا، اب تم مجھ سے بیاہ کر لو۔ یہ بات بیگم کو بہت بری لگی، اس قدر بری لگی کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر اور بچے کو لے کر پردیس میں نکل کھڑی ہوئی۔ چلتے چلتے رستے میں اسے ایک دریا ملا۔ بیگم خود بھی پیاسی تھی اور بچے کو بھی پیاس لگ رہی تھی۔ خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا۔ پانی کی اوک بھرتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک لال کی گولی آ گئی۔ وہ اس نے سنبھال کر رکھ دی اور خود آگے چل پڑی۔ دور چل کر اسے کوئی گاؤں ملا۔ اس نے وہاں کسی زمیندار سے رہنے کے لیے جگہ مانگی اور ایک چارپائی بھی۔ زمیندار نے ترس کھا کر اسے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی دے دی۔ یہ اس میں رہنے لگی۔ اس جھونپڑی میں رہتے اور کوٹ پیس کر اپنی گزارا کرتی تھی۔ ایک دفعہ گاؤں کے چوک میں بہت سارے لڑکے گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ بیگم کا بچہ آیا اور کہنے لگا، اماں جان، باہر لڑکے گولیوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے پاس گولی نہیں، ہم کس سے کھیلیں گے؟ ہمیں بھی کوئی گولی منگا دو۔ ماں نے وہ لال رومال میں سے کھول کر اسے دے دیا۔ بچہ جا کر اس سے کھیلنے لگا۔ ایک بڑا لڑکا پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میاں لڑکے، لو یہ 8 گولیاں ہم سے لے لو، تم ان سے کھیلو اور ان کے بدلے اپنی گولی مجھے دے دو۔ وہ بچہ لال کی قیمت کیا جانے، جھٹ اپنی گولی دے کر اس کے بدلے 8 گولیاں لے لیں اور بہت خوش ہوا۔ وہ بڑا لڑکا لال لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے وہ لال بہت سے روپے دے کر اس سے خرید لیا۔ اس بادشاہ کی ایک اکلوتی اور بڑی پیاری سی لاڈلی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے وہ لال اسے دے دیا۔ شہزادی نے اس لال کو ریشم میں پرو کر پہن لیا اور باغ میں اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچی۔ سہیلیاں دیکھ کر کہنے لگیں، واہ، ایک ہی تو لال ہے، ہم تو جب جانیں جو تم اس کے ساتھ 7 لال اور منگا کر پہنو۔
शहजादी को इस बात से बहुत रंज हुआ। वो बाग से वापस आकर मुंह बसोर कर लेट गई। उसकी आया ने उसकी माँ से कहा, आज शहजादी कुछ उदास हो रही हैं। माँ दौड़ी हुई बेटी के पास आई और कहा, बेटी तुम क्यों उदास हो? तुम्हें किसने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसकी ज़ुबान निकलवा दूं। जो किसी ने मारा है तो उसके हाथ कटवा दूं। अगर किसी ने तुम्हें सताया हो तो उसे जान से मरवा दूं। बोलो बेटी, क्या बात है? शहजादी ने माँ से कहा, अम्मा, जो बात मैं आपसे कहूँगी आप उसे पूरा ना कर सकेंगी, इसलिए आप ना पूछें तो बेहतर है। माँ ने ज़बरदस्ती की कि नहीं, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तब शहजादी ने माँ से कहा, जैसा एक लाल मेरे पास है, इसी के जैसे 7 लाल और मंगा दो। मैं जब खाना खाऊंगी और जब ही पानी पीऊंगी। माँ ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम उठो, मुंह हाथ धोकर खाना खाओ पियो, मैं तुम्हें ये लाल ज़रूर मंगा दूंगी। माँ ने उससे ये वादा करके बादशाह के पास कहलवा कर भेजा कि इस जैसे 7 लाल और मंगा दो। उनके ना होने से हमारी शहजादी बहुत गमगीन है। बादशाह ने फ़ौरन ही उस लड़के को बुलाया और उससे कहा, इसी लाल के जैसे 7 लाल हमें और ला दो, 15 दिन की मोहलत देते हैं। वो लड़का बेचारा डरा सहमा हुआ वापस आया और बादशाह के उस लड़के को बुलाया और कहा, मियाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इसी तरह की गोली और हों तो उसी जैसी हमें 7 गोलियां और ला दो। शहजादा अपनी माँ के पास वापस आया और कहने लगा, अम्मा, उसी के जैसी और गोलियां मुझे दे दो। माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास और तो कोई गोली नहीं है। माँ की बात सुनकर बादशाह का लड़का उस लड़के के पास पहुंचा और बोला, मेरे पास और नहीं है। मेरी अम्मा ने वो लाल एक दरिया से निकाला था, तुम भी जाकर निकाल लाओ। उस बड़े लड़के ने जवाब दिया, मियाँ तुम भी हमारे साथ चलो, हम दोनों ढूंढेंगे। बादशाह के लड़के ने ये बात मंजूर कर ली और वो दोनों दरिया पर जा पहुँचे। देखा तो इत्तफाक से उसी तरह के रंग ढंग वाले 7 लाल और बहे चले आ रहे थे। बड़े लड़के ने कहा, लो बस हमारा काम तो बन गया, अब चलो वापस चलें। लेकिन शहजादे ने कहा, भाई चलो इस दरिया में गोता मारकर मालूम करें कि ये लाल कहाँ से आ रहे हैं। बड़े लड़के ने बहुत समझाया कि ना जाओ, मगर शहजादा ना माना। वो तो एक बहादुर बादशाह का बेटा था। बिल्कुल न डर होकर दरिया में चला गया। मजबूर होकर बड़ा लड़का भी उसके साथ ही दरिया में कूद पड़ा। शहजादा और वो लड़का दोनों दरिया की तह में नीचे पहुंचे। जाकर क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत औरत का सर छीके पर कटा हुआ रखा है और इसके सर से जो खून की बूंदें गिरती हैं वो दरिया में जाकर लाल बन जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हुए। कितनी देर तक खुदा की कुदरत का तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर बाद बहुत जोर की आंधी आई और अजीब शोर-ओ-गुल होने लगा। बड़ा लड़का तो डर कर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। शहजादे को इल्मे नजूम भी आता था। वो मक्खी बनकर छप्पर कट में उस सर का बाकी हिस्सा यानी धड़ रखा था, उसकी नवाड़ में घुसकर छुप गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक बहुत ही बड़ा द्यो आया। इसने क्या किया कि उस औरत का सर लेकर धड़ पर लगाया और सिराने की छड़ी पांती की। इससे वो औरत जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। जिन कहने लगा, मानसगंध मानसगंध, यानी आदमी की बू आ रही है, ज़रूर आज कोई आदमी इस बाग में आया है। औरत बोली, तुम बेवकूफ़ हुए हो क्या? 20 साल हो गए तुम मेरे माँ बाप से मुझे छुड़ा कर लाए हो। मैंने जब से किसी आदमजात को नहीं देखा, देखना तो दूर की बात, मैंने किसी इंसान की आवाज़ तक नहीं सुनी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? जिन बोला, ज़रूर कोई आदमी है, मैं कभी नहीं मानूंगा, ज़रूर यहाँ कोई आदमी है। वो औरत बोली, तुम्हें तो मालूम नहीं क्या हो गया, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर सारा बाग देख डालो। देव ने ऐसा ही किया और जब वो थक हार कर आया तो कहने लगा, अच्छा अब तुम खाना खाओ। जिन औरत को खाना खिलाकर वापस चला गया और इसी तरह इसका सर तलवार से काटकर छीके पर रख गया। लड़का जो मक्खी बना हुआ था औरत को जिंदा करने की तरकीब अब देख चुका था। जिनके चले जाने के बाद वो बाहर निकला। इसी तरह इसने औरत का सर जोड़ा और सिराने और पांती की छड़ियां बदल डालीं। सर जुड़ते ही औरत उठ बैठी और बोली, ए खुदा के बंदे, तू यहाँ क्यों आया है और क्यों अपनी जान गंवाने के पीछे पड़ा है?
یہ جن تجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جا بابا، چلا جا ابھی۔ جب میرا بیاہ ہوا اور میں اپنی سسرال جا رہی تھی تو راستے میں سے یہ جن یہاں اڑا لایا مجھے، تب سے میں اس کی قید میں ہوں۔ لڑکا بولا، تم کیوں مجھے چلے جانے کو کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی، تم مجھے کس طرح لے جاؤ گے؟ یہ جن تو مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے جواب دیا، اب کہ جن آئے تو تم مجھ سے یہ پوچھنا کہ اچھے میاں، اگر خدا نہ کرے تم مر گئے تو میں ساری عمر یوں ہی گردن کٹی پڑی رہوں گی اور میری عمر برباد ہوگی۔ تم یہ تو بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے۔ جب وہ بتائے گا تو میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر جا کر اس کی جان نکال لوں گا۔ اس عورت نے کہا، اچھا۔ اتنے میں پھر اسی طرح کی آندھی آئی اور بری بری ہیبت ناک ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ اس لڑکے نے جلدی سے عورت کا سر کاٹ کر اسی چھینکے میں رکھ دیا اور پھر وہ مکھی بن کر اس کے پلنگ کے نیچے نواڑ میں چھپ گیا۔ جن آیا اور پھر کہنے لگا، مانس گن، مانس گن۔ وہ عورت بولی، میاں تمہیں وہم تو نہیں ہو گیا؟ یہاں کوئی آدمی نہیں، آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، اچھے میاں، اگر خدا نہ کرے تم مر جاؤ تو میں اسی طرح سرکٹی پڑی رہ جاؤں گی، میری عمر تو یوں ہی برباد ہو جائے گی۔ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ جن بولا، اجی مجھے کون مار سکتا ہے؟ میری جان کوئی نہیں نکال سکتا۔ میری جان بڑی مشکل جگہ میں ہے، کسی کی مجال نہیں جو وہاں تک پہنچ سکے۔ عورت بولی، آخر بتاؤ تو صحیح کس چیز میں ہے آپ کی جان؟ جن بولا، یہاں سے 7 دریا پار ایک دریا لہو کا ہے، اس دریا کے پار جا کر ایک تاڑ کا درخت ہے، اس پر ایک طوطے کا پنجرا ٹنگا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس طوطے کو مار دے تو پھر میں بھی مر جاؤں گا، لیکن ایسی جان جوکھوں کی جگہ پہنچنے کی ہمت کس میں ہے؟ اس کے بعد وہ اور باتیں کرنے لگا۔ پھر اسی طرح عورت کا سر کاٹ کر چھینکے میں رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ باہر نکلا اور کہنے لگا، اچھا اب تو میں جاتا ہوں اور جن کی جان نکال کر آتا ہوں، پھر تم ضرور میرے ساتھ چلو گی۔ عورت نے کہا، وہاں تک تو جانا بہت مشکل ہے۔ لڑکا بولا، میرا خدا مالک ہے، وہی مجھے پار پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کا سر کاٹا اور چلا گیا۔ وہ بڑا لڑکا تو پہلے ہی شہزادے سے چھپ کر چلا گیا تھا۔ شہزادہ دریا میں اللہ کا نام لے کر کودا اور ہاتھ مارتا اور 7 دریا پار کرتا ہوا لہو کے دریا کے پاس جا پہنچا۔ لہو کا دریا پار کر کے وہ تاڑ کے درخت پر چڑھا تو اس طوطے نے خوب زور زور سے غل مچانا شروع کر دیا۔ اس طوطے کی آواز سے اتنی زور کی آندھی آئی کہ وہ درخت ہلنے اور بڑے زور سے جھومنے لگا۔ یہ جلدی جلدی تاڑ کے اوپر چڑھا، وہاں پہنچ کر اس طوطے کو جلدی سے پکڑ کر اس کی ٹانگیں چیر ڈالیں۔ طوطے کا مرنا تھا کہ اس دیو کی بہت موٹی اور لمبی لاش وہاں آن پڑی۔ اس نے جن کے کان کاٹے، اس کی ناک بھی کاٹ کر رومال میں باندھ لی اور واپس چل پڑا۔ واپسی پر وہ نہ دریا تھا نہ وہ اتنا لمبا جنگل۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا اور اس عورت سے کہنے لگا، لو اب چلو، اب تو ضرور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عورت نے کہا، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم اسے مار آئے ہو، کیا تم اس کے مرنے کی کوئی نشانی لائے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاں، لو مجھے تو یاد بھی نہیں رہا تھا، لو یہ اس کے کان اور ناک ہیں، دیکھو اب تو تمہیں یقین آ گیا۔ عورت بولی، ہاں، لیکن ابھی ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ میری بہن کو ایک اور جن اڑا کر لے گیا ہے، اس کو بھی اس آفت سے چھڑاؤ۔ شہزادہ بولا، مجھے تو نہیں معلوم وہ کہاں رہتی ہے، تم مجھے اس کا پتہ بتا دو اور میرے ساتھ چلو۔ عورت بولی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر دونوں دریا سے باہر نکلے اور چلتے چلتے اس عورت کی بہن کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن بے خبر سوئی پڑی ہے۔ وہ عورت اس کے پاس پہنچی، لیکن شہزادہ ایک جھونپڑی میں ٹھہرا رہا۔ وہ عورت اپنی بہن کو جگا کر کہنے لگی، اٹھو بہن، تم ابھی تک سوئی ہو؟ اس کی بہن بولی، کیا کروں، جب تک وہ جن سوتا ہے تو میں بھی سوتی ہوں۔ وہ جن 6 مہینے سوتا ہے اور 6 مہینے جاگتا ہے، اس لیے میں بھی سو جاتی ہوں۔ تم میرے پاس کیسے آ گئیں؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا، ایک شہزادہ بڑا نیک بخت ہے، مجھے اس جن سے چھڑا کر لایا ہے۔
وہ جن تو مر گیا، اب وہ شہزادہ تمہارے جن کو بھی مارنے آیا ہے۔ اب وہ جن جب تمہارے پاس آئے تو تم مجھ سے یہ کہنا کہ میاں اگر خدا نہ کرے تمہیں کوئی سوتے وقت مار جائے تو میں کیا کروں گی؟ یہاں کوئی آدمی بھی نہیں آتا جو مجھے یہاں سے نکال کر میرے ماں باپ تک پہنچائے گا، میں تو رو رو کر مر جاؤں گی۔ مجھے یہ بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ بہن نے کہا اچھا اب تم جاؤ، شاید جن نہ آ جائے کیونکہ اس کے آنے کا وقت ہے۔ وہ عورت واپس آ گئی اور شہزادے کو بتا دیا۔ اس عورت کی بہن نے اپنی بہن کی بتائی ہوئی باتیں جن سے پوچھیں۔ اس جن نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ میری جان بڑے عذابوں میں ہے، کسی کو اتنا حوصلہ نہیں کہ وہاں پہنچے۔ کئی پہاڑوں کے اوپر سے ایک جنگل ہے، اس میں ایک بڑا اونچا کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑ میں 2 گز نیچے ایک صندوقچہ ہے، اس کے بیچ میں ایک ڈبہ ہے، ڈبے کے بیچ میں ایک ڈبیا ہے، اس میں کالا بھنورا ہے اور اس بھنورے میں میری جان ہے۔ اگر کوئی اس بھنورے کو مار دے تو میں مر جاؤں گا، لیکن اتنی جرت کس میں ہو سکتی ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جن چلا گیا اور وہ عورت اس کے پاس آئی اور پوچھا بتاؤ کیا پتہ بتایا؟ اس نے سارا حال اپنی بہن کو سنا دیا اور اس عورت نے جا کر شہزادے سے ساری بات بتا دی۔ شہزادہ کہنے لگا بہت اچھا، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ چلا گیا اور اسی جنگل میں پہنچا۔ اسے وہی کھجور کا درخت ملا۔ اس نے اس کو جڑ سے کھودا اور پھر اس کے نیچے سے صندوقچہ نکالا، اور صندوقچے کا نکلنا تھا کہ بڑے زور سے آندھی آئی اور اس قدر اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ شہزادے نے ہمت کر کے وہ ڈبیا نکالی تو آندھی کا اتنا زور ہوا کہ وہ کھجور کا درخت زمین سے لگ جانے لگا اور ہر طرف اندھیرا گھپ ہو گیا۔ شہزادے کی جیب میں ایک بڑا سا ہیرا تھا، اس کی روشنی میں اس نے اس بھنورے کو زمین پر پھینک کر مسل دیا۔ اس بھنورے کے مرتے ہی جن کی ایک بہت ہی لمبی موٹی اور بھاری لاش دھم سے زمین پر آ گری۔ شہزادے نے اس کی بھی ناک کاٹی، کان کاٹے اور وہاں سے چلا گیا۔ اب واپس آنے پر نہ وہ اتنا لمبا جنگل تھا، نہ وہ اونچے پہاڑ تھے۔ وہ جلد ہی اس عورت کے پاس جا پہنچا، وہاں سے ان دونوں کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ وہ لال اس بڑے لڑکے کے ہاتھ بادشاہ کو بھیجے۔ بادشاہ نے وہ لال محل میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچا دیے۔ شہزادی نے وہ لال اپنے ریشم میں پرو کر گلے میں پہن لیے اور پھر اپنے باغ میں چلی گئی اور سہیلیوں سے کہا لو اب میں وہ لال بھی پہن آئی ہوں۔ سہیلیاں بولیں لال پہنے تو کیا پہنے، ہم تو جب جانیں جو اس لال کے لانے والے لڑکے سے بیاہ کرو۔ شہزادی پھر اپنے محل میں واپس آئی اور اسی طرح منہ بسور کر لیٹ گئی، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی اماں بیگم کے پاس گئی اور کہنے لگی بادشاہ بیگم شہزادی اسی دن کی طرح پھر اداس ہیں، آپ چل کر ان کو تسلی دیں۔ بادشاہ بیگم آئیں اور اپنی بیٹی سے بولی میری جان پیاری بیٹی تم کیوں اداس ہو؟ اگر کسی نے مارا ہو تو اس کے ہاتھ کٹوا دوں، اگر کسی نے کچھ کہا ہو تو اس کی جان نکلوا دوں، کچھ تو بتاؤ۔ شہزادی نے اپنی ماں سے کہا اماں جان میں جو کچھ کہوں گی آپ اس کو ہرگز پورا نہیں کر سکیں گی۔ ماں نے کہا نہیں میں ضرور پورا کروں گی۔ شہزادی بولی تو اماں جو آدمی یہ لال لایا ہے اس سے میری شادی ہو جائے، میں جب ہی کچھ کھاؤں گی اور جب ہی پانی پیوں گی۔ اماں نے کہا بیٹا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی 15-16 دن میں تیری شادی کر دوں گی۔ یہ کہہ کر بیٹی کے پاس سے واپس آئی اور بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ جو شخص لال لایا تھا اس سے شہزادی شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے بڑے لڑکے کو بلایا اور پوچھا یہ لال تو نے کس سے لیا تھا؟ اس نے کہا ہمارے گھر کے قریب ہی ایک عورت اپنے لڑکے سمیت رہتی ہے، اس کے لڑکے سے میں نے یہ لال لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس کو بلاؤ۔ وہ لڑکا گیا اور شہزادے کو بلا لایا اور بادشاہ کے حضور میں حاضر کر کے کہا یہ لڑکا ہے جس سے میں نے وہ لال لیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی ذات پوچھی۔ لڑکا بولا جناب جو حضور کی ذات وہ میری ذات، میرا باپ فلاں ملک کا بادشاہ تھا، اور اسی طرح اول سے آخر تک سارا حال بادشاہ کو کہہ سنایا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی کسی ملک کا شہزادہ ہے تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔
جب دونوں کا بیاہ ہو گیا تو شہزادی پھر باغ میں گئی۔ اب اس کی سہیلیوں نے کہا کہ ہاں اب تم بہت اچھی لگتی ہو۔ پھر دونوں میاں بیوی آرام سے رہنے لگے۔ شہزادی کی ماں کو بھی محل میں بلا لیا گیا۔ بادشاہ کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس نے اپنا سارا ملک شہزادے کو دے دیا۔ پھر وہ شہزادہ بادشاہ بن گیا اور وہ اپنے شہزادی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ ان دونوں عورتوں کے پتے معلوم کر کے انہیں اپنے اپنے گھر پہنچا دیا گیا اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگیں۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔